بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، ایک کڑیل نوجوان تھا۔ دراز قد، روشن آنکھیں، اکڑی ہوئی گردن۔ بارگاہ رسالت میں لایا گیا ہے صحابہ اکرام کی طرف سے گرفتار کر کے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو چہرے مبارک پر تبسم تھا۔ اس سے اس کی حالت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیسے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، گرفتار کیا گیا ہوں، کیسی ہو سکتی ہے میری حالت؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے یہ کہا، اچھا ایک دفعہ میری طرف تو دیکھو۔ اس نے کہا، نہیں دیکھتا، جاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مخاطب ہیں اور نہایت نرمی کے ساتھ، انتہا سے زیادہ شفقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لہجہ مبارک میں موجود ہے، لیکن وہ انتہا سے زیادہ اکھڑ مزاج ہے۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی کا جواب جو ہے وہ نرمی سے نہیں دے رہا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک روب ہے، گھن گھرج ہے کہ جاؤ، نہیں دیکھتا تمہاری طرف۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بردباری رحمت للعالمینی کا پیکر ہیں، تو سرکار پھر اس سے فرماتے ہیں، اچھا ایک دفعہ دیکھ تو لو۔ تو وہ کہتا ہے، کیا کروں گا دیکھ کر؟ جاؤ، نہیں دیکھتا۔ صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ موجود ہیں اس موقع پر، اور آپ کے ماتھے پر سلوٹیں آتی ہیں، ہاتھ تلوار پر ہے، بس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ایک اشارے کی دیر تھی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس نوجوان کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ ہے وہ جاری ہے، لیکن وہ بضد ہے۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے والضحیٰ کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ اڑا ہوا ہے اپنی اس بات پر کہ جاؤ، نہیں دیکھتا، گرفتار کیا گیا ہوں، کیا دیکھوں؟ میری حالت کا کیا پوچھتے ہو؟ اگر میں قتل کر دیا جاؤں گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پھر بھی انتہا سے زیادہ نرمی سے مخاطب ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے دن بھی نرمی کا معاملہ کیا، دوسرے دن بھی اسی طرح اس سے استفسار کیا کہ اچھا جو تمہارا دل کرتا ہے کر لینا، لیکن ایک دفعہ میرے چہرے کی طرف تو دیکھ لو۔ حتیٰ کہ تیسرے دن بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی انداز میں نرمی کے ساتھ استفسار کیا، لیکن وہ نوجوان جو تھا وہ بضد تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ وہ تلواریں جو کہ اس کے خون کی در پہ تھیں، ان سے اسے رہائی مل چکی ہے۔ وہ دڑکی لگاتا ہے اور انتہائی رفتار کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ سے کہ بڑا عزت والا ہے، لہٰذا اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے انتہائی عزت کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دیا جائے۔ اور وہ انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وہاں سے بھاگتا ہے، لیکن گویا قدم آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن دل وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسیری میں چھوڑ آیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسیر بن چکا ہے۔ کس قدر یہ خوبصورت واقعہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے والضحیٰ کی نورانیت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تو تڑا کر کے بات کر رہا تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رحمت للعالمینی
کی شفقت جو ہے اس پر عطا فرما رہے تھے۔ تو قدم اس کے آگے بھاگ رہے ہیں لیکن دل اس کا پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، لہٰذا اس نے اپنی سمت کو بدلا اور اس سے بھی 2 گنا رفتار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں تو آزاد کر دیا گیا تھا، تو واپس کیوں آئے ہو؟ تو اس نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ غلام بنا کر آزادی کیسی؟ وہ فلسفہ رہائی اور فلسفہ اسیری جو ہے وہ بھول چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اپنا تو بنا چکے ہیں آپ، اے نبی آخر الزماں، اپنا بنا کر رہائی عطا کرتے ہیں، آپ تو میرے دل میں گھر کر چکے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ کس قدر وجدانی کیفیت ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا جاؤ نہیں دیکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارہا اصرار کرنے پر بھی اس نے چہرے والضحیٰ کی طرف نظر نہیں دوڑائی، لیکن اب وہی ہے جو آزادی پانے کے باوجود بھی دگنی رفتار کے ساتھ واپس پلٹ آیا ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اسیر بن چکا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ ان کا قبول اسلام کا انتہا سے زیادہ خوبصورت ایک واقعہ ہے جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چاشنی عطا کرتا ہے، ہمیں لطف اور حلاوت عطا کرتا ہے اپنے نبی کی محبت کی، اپنے نبی کی نرمی کی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر اس حلاوت اور چاشنی کا مزہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔